اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی، وفی روایت اخری فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ ہر قسم کی بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ میں اور آپ جس محفل میں بیٹھے ہیں، اچھی طریقے سے ہم اور آپ جانتے ہیں اس کو محفل نکاح کہا جاتا ہے۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے ایجاب و قبول کی پوری کارروائی کی تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ دو باتیں مجھے کہنی ہیں، تب تک دستخط کے لیے گئے ہوئے ہیں، اپنی بات انشاءاللہ ختم کریں گے۔ یہ مت سوچے کہ لگاتار عالم بیان دینے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ وقت کی نزاکت ہے، ہمیں اس کا احساس ہے۔ سب سے پہلی بات یاد یہ رکھیے، اللہ کے فضل و کرم سے جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، یہ دوسری یا تیسری مرتبہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ نکاح ہوتے ہی ولیمہ ہو رہا ہے، اور میں اس کا شاہد اور گواہ ہوں، کیونکہ شروع سے لے کر کے اخیر تک پورے کارروائی میں میں شامل رہا ہوں۔ اس لحاظ سے یہاں پر میں سب سے پہلی بات جو دولہا ہیں، ان کے جتنے متعلقین ہیں، ان سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ آپ نے بڑا قدم اٹھایا ہے، اور یہی چیز آنی چاہیے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا نکاح یہ نبی کی سنت ہے، میرے باپ کی، میرے خاندان کی، آپ کے خاندان کی سنت نہیں ہے۔ نکاح کسی کے باپ کی سنت نہیں ہے، کسی کی برادری کی سنت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ہم جب یہ حدیث پڑھتے ہیں النکاح من سنتی، تو وہاں سنت سے مراد ہے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نکاح میرے نبی کی سنت ہے۔ نکاح ایسے کیا جائے گا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ نکاح کا طریقہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نکاح کے سارے کاروائی ایسے ہوں گے جیسے محمد ایک گواہ ہونا چاہیے، ولی ہونا چاہیے، یہ سارے شرائط الحمدللہ مکمل ہیں۔ پہلی بات اس کو یاد رکھیے کہ نکاح ہو رہا ہے، لڑکی کے اوپر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ہے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں جہیز کے نام پر ایک سوئی بھی لڑکے کے گھر پر نہیں، الحمدللہ۔ بولیے نا الحمدللہ، زور سے بولیے جی۔ جہیز کے نام، اور ایک بار بولتا ہوں، جہیز کے نام پر لڑکی کے گھر سے لڑکے کے گھر پر ایک سوئی بھی نہیں، الحمدللہ۔ نکاح ہو رہا ہے، سارا خرچ لڑکوں کے اوپر ہے۔ ولیمہ ہو رہا ہے، سارا خرچ لڑکوں کے اوپر۔ لڑکی کے لیے سونے رہنے سہنے کا جو انتظام ہے، سارا لڑکوں کے اوپر، الحمدللہ۔ یہ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور میں یہاں پر کہنا چاہوں گا ایسی شادیاں کرو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کرو۔ وہ شادی برکت والی ہے، وہ شادی رحمت والی ہے، وہ شادی میں اللہ کی رحمتیں آتی ہیں جس میں سب سے زیادہ پیسہ خرچ ہو، ہے نا؟ منڈی ہلا رہے، سر ہلا رہے، عالم صاحب جو بولے وہ سر ہلا رہے۔ سب سے کم خرچ جس شادی میں ہو، دے کر کے بھیجا ہو، ہاں دے کر کے بھیجا ہو، شیخ بلیک پین ہے اسی سے دستخط کرائیے، میں نے لے کر کے گئے ہمارے حضرت پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین برکت والا نکاح وہ ہے، برکت والی شادی وہ ہے جس میں ٹاٹا برلا کی طرح پیسے بہا دو، ہے نا؟ نہیں نہیں نہیں، جس میں سب سے کم خرچ ہو، نہ کوئی دھوم دھڑاکا ہو، نہ کوئی ریاکاری ہو، نہ کوئی شہرت ہو، نہ کوئی نام و نمود ہو، نہ کوئی بڑکپن ہو، نہ کوئی غرور ہو، نہ کوئی تکبرانہ مزاج ہو، نہیں ہونا چاہیے۔ شادی آپ کر رہے ہیں، مرد آپ ہیں، دلہن آپ لے کر کے آ رہے ہیں، خرچہ کون اٹھائے گا؟ لڑکے والے اٹھائیں گے۔ اور جانتے ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہو، آپ علیہ السلام جو دین لے کر کے آئے ہیں نا، اس میں پیغام دیا گیا، دنیا میں سب سے پہلے جو شخص آئے تھے وہ آدم علیہ السلام آئے تھے۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، اللہ نے ان کی ماں کو نہیں بھیجا، ان کے باپ کو نہیں بھیجا، ان کے رشتہ داروں کو نہیں بھیجا، سب سے پہلے اللہ نے کس کو بھیجا؟ ذرا بولیے نا حضرت، ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو بھیجا۔ کیوں جانتے ہیں؟ بیوی یہ رحمت کا ذریعہ ہے،
بیوی یہ سکون کا ذریعہ ہے، بیوی یہ برکت کا ذریعہ ہے، بیوی تمہاری عزت کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. ایک شادی شدہ شخص ہے، سماج معاشرے میں جا رہا ہے، کوئی نہیں کہے گا کہ اس کی آنکھیں غلط ہیں، اس کی نظریں غلط ہیں. کہیں بھی جائے، کدھر بھی جائے ہو، یہ شادی شدہ آدمی ہے، عزت دار ہے، یہ فیملی بال بچوں والا ہے، اس کے اوپر شک بھی نہیں کرنا. سبحان اللہ. اللہ نے یہ عزت دی ہے. جانتے ہیں اس کائنات میں رشتے بہت سارے ہیں. ماموں بھانجے کا رشتہ ہے، چچا بھتیجے کا رشتہ ہے، خالہ اور پھپھو کا رشتہ ہے، بے شمار رشتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں جب رشتوں کو بھیجا، سب سے پہلے میاں بیوی کا رشتہ بھیجا. سبحان اللہ. یہ برکت ہے، برکت. اور اس میاں بیوی کے جوڑے میں اللہ نے ایسی برکت دی. سبحان اللہ. یہ نسل انسانی ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. دنیا اس پر آمادہ ہے کہ آبادی کم کی جائے، دنیا اس پر آمادہ کہ آبادی کو کنٹرول کیا جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. میں پھیلاؤں گا، اللہ نے کہا، یہ نسل انسانی کو پھیلاؤں گا، قیامت تک پھیلاؤں گا. سبحان اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ شادی ہم اور آپ جو کر رہے ہیں یہ بالکل سنت اور بالکل سادگی کے ساتھ ہونی چاہیے. ایسے شادیوں میں رحمتیں آتی ہیں، ایسے شادیوں میں برکتیں آتی ہیں. میں اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں جن شادیوں میں جتنا زیادہ فضول خرچی ہوتی ہے نا، جتنے زیادہ دعا دھوم دھڑاکے ہوتے ہیں نا، ان کے معاملے کورٹ میں کچہریوں میں چلتے ہیں، کورٹ کچہریوں میں چلتے ہیں جناب. اور اللہ کیوں جانتے ہیں؟ وہاں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو پہلی بات یہ. دوسری بات یاد رکھیں، چونکہ ابھی نہیں آئے تو شیخ محترم دو باتیں اور کہہ دیتا ہوں، اللہ معاف فرمائے، وقت نہیں لوں گا. یہاں پر جانتے ہیں شادی ہونے کے بعد کچھ شوہر کی بھی ذمہ داری ہے اور کچھ بیوی کی بھی ذمہ داری ہے. اللہ کی قسم ہے، علماء نے اس پر بڑا کام کیا ہے، کتابیں لکھی ہیں. ایک الگ الگ موضوع بھائی، ایک الگ الگ عنوان ہے. شوہر کی ذمہ داری، بیوی کی ذمہ داری، شادی کے مسائل، نکاح کے مسائل، ولیمے کے مسائل، عقیقے کے مسائل، ساری چیزوں پر علماء نے الحمدللہ بڑی خدمات انجام دی ہیں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ایک ایک بات میں کہوں گا اور میری نصیحت میرے سب سے پہلے میرے لیے ہے، پھر آپ سب بھائیوں کے لیے، دولہا کے لیے بھی ہے اور دلہن کے لیے بھی ہے. اور دعا کرائیں، دعا یہ فرمائیں کہ جو غیر شادی شدہ ہیں اللہ ان کے لیے نیک جوڑے کا انتظام فرمائے، صالحہ بیوی اللہ عطا فرمائے، نیک بیوی اللہ عطا فرمائے. اور جو امت کی وہ مسلم لڑکیاں جو غیر شادی شدہ ہیں، نیک جوڑے کے انتظار میں ہیں، اللہ انہیں صالح مرد، نیک لڑکا اللہ انہیں عطا فرمائے. اللہ اپنے غیب سے ایسے لوگوں کی مدد فرمائے. جانتے ہیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو ایک حکم دیا ہے. ویسے تعلیمات بہت ساری ہیں، ایک حکم یہ دیا ہے کہ شوہر کی ذمہ داری یہ ہے نا، سبحان اللہ، کہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کا سلوک اور برتاؤ بڑا اچھا ہو. آج دیکھا یہ جا رہا ہے، ہم گھر میں آ رہے ہیں تو سب چھپ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، سب اپنا اپنا کونا لے رہے ہیں. ابا جان آ گئے ہیں. یہ جلاد ہے کہ ابا جان کوئی؟ نہ نہ نہ، ابا جان یہ رحمت کا ذریعہ ہے. ابا گھر میں آئے تو لوگ ان کو لپٹ جائیں، لوگ پیار کریں. باپ ایسا ہونا چاہیے. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں نواز حسن آ گئے. بولیے نا رضی اللہ تعالیٰ. نہیں بولتے آپ لوگ، خالی عالموں سے بلواتے ہیں، بڑا مسئلہ ہے. ایک صاحب تو بول کر کے بیچارے گئے، اپنی کاروائی میں اب میں بولنے کے لیے کھڑا ہوں. حسن رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا، دیہات سے آیا ہوا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا. اقرا ابن حابس سے کچھ ان کا نام آتا ہے. اچھا، آپ علیہ السلام نے اپنے نواز حسن کو لیا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سلفیوں کی مسجد ہے، صحابہ کا بڑا احترام کرتے ہیں الحمدللہ. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو چوما، بوسا لیا، پیار کیا. گود نواسے سے اتنا پیار، سبحان اللہ، پیار کر رہے، چوم رہے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 10 بچے ہیں، میں نے کسی کو چوما نہیں، میں نے کسی کو بوسا نہیں لیا، میں نے کسی کو پیار نہیں کیا. اللہ کے حبیب السلام نے فرمایا اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال دیا، تو میں کیا کروں؟ رحم کرنے والے بنو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. ارحموا فی الارض اہل الارض یرحمکم من فی السماء. اور شاعر نے کہا کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے.
عفو درگزر کرے. کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے, کوئی آسمان سے نہیں آیا. شوہر میں بھی خامیاں ہوتی ہے, بیوی میں بھی خامیاں ہوتی ہے. نظر انداز کر کے زندگی گزاریے, آپ کی زندگی پاک دامن رہے گی انشاءاللہ. بات بات پہ پکڑنا, بات بات کو مسئلے کھڑا کرنا. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, یہ قوم عاد کی عادت تھی, بات بات پہ پکڑا کرتے تھے. نہ, زندگی ایسے نہیں چلتی ہے, گاڑی ایسے نہیں چلتی ہے. نظر انداز کر کے جائیے, انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں رحمتیں آئیں گی. شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے. خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی. اللہ کے حبیب السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے بال بچوں کے لیے اچھا ہو, اور میں اپنی فیملی کے لیے بڑا اچھا ہوں. پہلی بات ہو گئی. اور دوسری بات جو کہ کاروائی اب آپ کے سامنے ہونے والی ہے, لڑکی کو ہماری نصیحت ہے, خواتین کو ہماری نصیحت ہے. وہ نصیحت یہ ہے, شوہر کو ہمیشہ شوہر سمجھنا, اپنا خریدا ہوا غلام نہیں سمجھنا. شوہر تمہارے لیے یہ جنت اور جہنم کا ذریعہ ہے. آپ جہیز لے کر کے آئی ہیں, سامان لے کر کے آئی ہیں, سیون لے کر کے آئی ہیں, تو تم نے کیا سمجھا شوہر تمہارا خریدا ہوا غلام ہے, جیسے چاہو گی بات کرو گے؟ نہ, شوہر یہ تمہارے لیے جنت اور جہنم کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی, اس نے کہا یا رسول اللہ میرے شوہر کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارے لیے جنت کا بھی دروازہ ہے, جہنم کا بھی دروازہ. آج کی عورتیں یہ جہیز لانے والی اپنے شوہروں سے ایسے بات کرتی ہے جیسے ان کا خریدا ہوا غلام ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا بولیے نا. ہاں, رے ٹے پتہ نہیں کون کون سے الفاظ سے یاد کرتی ہیں. کیا ہے بتائیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اس کائنات میں اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا بیوی سے کہتا شوہر کو سجدہ کرے, لیکن نہ, شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. یہ مقام, یہ مرتبہ بہت بڑا ہے, اللہ کا فضل و کرم ہے. ان کی ہونے والی جو اہلیہ محترمہ ہے وہ عالمہ ہیں, داعیہ ہیں, مبلغہ ہیں, فاضلہ ہیں. دعا فرمائیں شہر شاہپور میں آنے کے بعد ان کی خدمات بڑھ جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی. خواتین میں دعوتی کام کریں, یہ ہماری نیک خواہشات ہیں. خواتین میں ایک انقلاب برپا کریں, یہ ہماری نیک تمنائیں ہیں. اللہ سے دعا فرمائیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ کچھ باتیں تھی بکھری ہوئی تھی جو میں نے جلدی میں سمیٹ دی ہے. اللہ سے مل کر کے دعا فرمائے, اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس بابرکت موقع پر, اس مسنون موقع پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے آنے جانے کو قبول فرمائے. آمین. خطبہ نکاح پڑھا جا رہا ہے. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وفی روایت اخرى فمن رغب عن سنتی فلیس منی. فرم دیجیے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے خطبہ نکاح پڑھا جا چکا ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف, اس کے بعد پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام کے بعد میں یہاں آپ کے سامنے آپ تمام سامعین اور حاضرین کے روبرو ایجاب و قبول کی جو پوری کارروائی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ غور سے سماعت فرمائیں گے. ہمارے آج کے محفل نکاح کے یہ نکاح جو منعقد ہو رہا ہے مسجد محمدیہ اہل حدیث شاہپور ضلع یادگیر کرناٹکا انڈیا. 26 آج تاریخ ہے جو دسمبر کا مہینہ ہے
2021 ہے، بعد نماز ظہر کے یہ کارروائی عمل میں آ رہی ہے انشاءاللہ العزیز۔ محفل نکاح کے جو دولہا ہیں ان کا نام ہے شیخ محمد رفیع صاحب، ان کے والد صاحب کا نام ہے شیخ امام الدین صاحب، یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ دعا کیجیے اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسے ماں باپ کو زندہ رکھے جو اپنے اولاد کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ، سبحان اللہ، اولاد بھی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہے، ماں باپ بھی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ دعا کریں اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ شیخ محمد رفیع صاحب یہ آج کے محفل نکاح کے دولہا نوشہ ہیں، اور یہ آپ جو ہے جی ایس ٹی وغیرہ کے جو ہے آپ کا کاروبار بزنس ہے، اور شاہ پور سے آپ کا تعلق ہے۔ ان کی ہونے والی جو اہلیہ محترمہ ہے ان کا نام ہے عمرہ مومن، ان کے والد کا نام ہے، بہت عظیم شخصیت ہے جو میں لینے جا رہا ہوں، اس شہر میں ان کی بڑی خدمات رہی ہیں، مولانا محمد اسماعیل صاحب مومن رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ اس شہر شاہ پور کیا پورے اس حیدرآباد کرناٹکا کے علاقے میں آپ کے اسفار سفر ہوا کرتے تھے، آپ جمعرات کی رات میں شیخ یہاں آتے تھے اور جمعہ کی صبح نکل جاتے تھے خطاب کے لیے، خطبہ کے لیے۔ شاہ پور میں بھی آپ کے کئی خطبے رہے، دعا کیجیے اللہ قبول فرمائے۔ ایک عظیم شخصیت کی بیٹی عمرہ مومن ہے جو انشاءاللہ شیخ محمد رفیع صاحب کی ہونے والی اہلیہ محترمہ ہے۔ چلیے اس کے بعد اس محفل نکاح کے جو ولی ہیں ان کا نام ہے عبداللہ مومن، یہ محمد اسماعیل صاحب مومن مرحوم کے فرزند ہیں، چونکہ باپ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کے بھائی یہ جو ہے ولایت کا کام کر رہے ہیں، ولی نہیں ہے۔ ایک وکیل لیا گیا ہے جن کا نام ہے عبد الرحمن مومن صاحب، ان کے والد کا نام ہے محمد عبد القادر مومن صاحب، اور یہ ہنچال سے ان کا تعلق ہے۔ ایک پہلے گواہ ہیں جن کا نام ہے احمد حسین صاحب جھاڑ گھر، اور احمد حسین صاحب کے والد کا نام ہے اللہ بخش صاحب، عمر ان کی 65 سال ہے، ہنچال سے ان کا تعلق ہے۔ دوسرے جو گواہ ہیں ان کا نام ہے محمد اسحاق صاحب، ان کے والد کا نام ہے عبد الرحمن صاحب، اور گلبرگہ سے آپ کا تعلق ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مہر کوئی ادھار نہیں ہے بلکہ لڑکی تک پہنچ چکا ہے، اور مہر کیا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے 12 گرام سونا بشکل ہار بشکل زیور کے لڑکی تک پہنچ چکا ہے، محمد شیخ محمد رفیع صاحب نے ادا کر دیا ہے۔ اب اتنے سارے لوگوں کے نام آپ نے سن لیا، اب ہم یہاں شیخ محمد رفیع صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے عقد میں، آپ کے نکاح میں، آپ کی زوجیت میں ماں نان و نفقہ پورے خرچے اور ذمہ داری کے ساتھ عمرہ مومن بنت محمد اسماعیل مرحوم کو دیا جا رہا ہے مہر معجل جو ہے 12 گرام سونا بشکل ہار کے۔ کیا آپ نے عمرہ مومن کو اپنی بیوی، اپنی زوجہ، اپنی شریک حیات کی حیثیت سے قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا، الحمدللہ میں نے قبول کیا، الحمدللہ میں نے الحمدللہ ماشاءاللہ۔ ایک بار ہی کافی ہے، یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ میں نہیں سنا ہوں اس لیے میں نے 3 بار کروا لیا ہے، ورنہ ایک بار ہی کافی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ چلیے مل کر کے دعا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، یہ شادی ریاکاری سے پاک، لین دین سے پاک، جہیز کے گھوڑے جوڑے سے پاک یہ شادی ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ اس شادی میں برکت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی زوجین میں پیار و محبت پیدا فرمائے۔